أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہم اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس مقام پر دو مثالیں پیش کی ہیں اور اس سے اپنی قانونی انفع کو ہمارے ذہن میں لایا ہے کہ دیکھیں دنیا میں قانونی انفع چلتا ہے. قانون انفع، جو چیز زیادہ نفع بخش ہو وہ چیز ٹھہر جاتی ہے. ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا پیش کیا ہے جو ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مثالیں عام ہوتی ہیں، عام فہم ہوتی ہیں، سب کے لیے ہوتی ہیں. اس سے عالم غیر عالم جو بھی ہو وہ اس کو سمجھتا ہے. تو ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، یعنی اوپر سے برستا ہے، پھر اس سے اپنی مقدار میں نالے بہنے لگتے ہیں. جتنا نالا ہوتا ہے اتنا وہ برت کر چلا جاتا ہے. پھر وہ جو سیلاب پھیلا ہوا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس ندی کے پانی پر یا گڑا وایو پہاڑوں سے جو نیچے اترتا ہے، اس نہروں میں جب پانی آتا ہے تو اس پر جاگ بھی آتا ہے اوپر سے. آپ دیکھتے ہیں نہریں نہیں ہیں جو بارش کے وقت جو نالیاں پر آتی ہیں، یہ توئی ہوتا ہے جو بارش کے وقت آتی ہے، وہ اپنے ساتھ گھاس پھوس اور وہ بلبلوں اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے. بظاہر لگتا ہے ایسے کہ گویا غلبہ کس کا ہے؟ غلبہ ان چیزوں کا ہے، گھاس کا ہے، پھوس کا ہے، اس اوپر پر آ رہے ہیں. آپ بھی اس آج کی دنیا میں اس تناظر کو دیکھو، انشاءاللہ یہ معروضی حالات ہیں، یہ جلد چھٹ جائیں گے. یہ دن بدن تم کو دھوکہ بازوں کی، دھوکہ دینے والوں کی دجل و فریب کو تمہارے سامنے بھی لاتے ہیں. آپ کے سامنے دیکھتا ہے کہ کوئی اس طرح یہ جاگ کی طرح ختم ہو جائیں گی. لیکن جاگ مختلف ہوتا ہے. جاگ کوئی جاگ 1 سال ٹھہرتا ہے، کوئی جاگ 2 سال ٹھہرتی ہے بلبلیں. کوئی اللہ میں نے کل آپ چند دن پہلے بتایا تھا کہ قوموں کے پیمانے اور ہوتے ہیں، انسانوں کے پیمانے اور ہوتے ہیں. اس کی عمر کم ہوتی ہیں، قوموں کی عمر زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ایک مثال ہو گیا، جاگ کا مثال ہو گیا. پھر تم لوگوں کو آگ میں ڈالتے ہو، سونا ڈالتے ہو، چاندی ڈالتے ہو، اور وہ تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ زیور ڈالتے ہیں تو اس میں کوٹ بھی ہوتا ہے. تو جب وہ سونا آگ میں پھٹ جاتا ہے تو اس سے آپ نے دیکھا ہوگا اس میں جاگ بھی آتا ہے، اوپر سے اس سے کوٹ بھی اوپر آتا ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل. اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے، آپس میں ٹکراتا ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ، اور جو جاگ ہوتا ہے اوپر سونے کے اوپر یا اوپر جو خاص خشک ہوتا ہے وہ بھی مفید تو ہوتا ہے، لیکن فَيَذْهَبُ، کہ وہ چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بلبل اوپر ختم ہو جاتے ہیں، جاگ ختم ہو جاتا ہے، جفا ہوا ہو کر نکل جاتا ہے، وہ بالکل کیا ہو جاتا ہے، یوں ہی جاتا رہتا ہے. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، پانی بھی رہ جاتی ہے، سونا بھی رہ جاتا ہے. پانی زیادہ مفید ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے بتاتا ہے کہ یہاں میرا جو قانون ہے وہ قانون انفع ہے. جو چیز زیادہ نفع بخش ہو وہ زمین میں ٹھہرتی ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بوسا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے 2 مثالیں بیان کی ہے. آپ ہر چیز میں آپ یہ دیکھو گے، گندم آپ کاشت کرتے ہیں، اس گندم کے ساتھ بوسا بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر دانے بھی پیدا ہوتے ہیں. دانے انفع ہے، دانے انفع ہے. بوسا وہ مویشیوں کے لیے ہے، تو بوسا سے بوسا نہیں پیدا ہوتا، اس کے لیے ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جو گندم ہے وہ پھر ایک گندم سے پھر 700 بالیں نکلتی، 700 دانے نکلتے ہیں، وہ آگے چلتا ہے. تو یہاں جو انفع چیز تھی دانے وہ رہ گئی، اور جو گھاس پوس تھا وہ اس کا آگے نہیں چلتا. البتہ جب دانے پھر کاشت کرو گے پھر اس ساتھ کیا آئے گا، اس ساتھ وہ پھر پیدا ہو جائیں گے. خود پیدا نہیں ہوتے، گھاس سے گھاس نہیں پیدا ہوتا. آپ انداز پورا دنیا میں دیکھ لیں، جو قومیں دوسروں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے ان قوموں کو ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، زمین میں عروج دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. اور جو قومیں زیادتی پر آ جاتے ہیں، لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جاگ کی طرح اڑاتے ہیں. وہ جاگ بن کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر حق کا باطل چاہیے، حق کا ہاتھ چاہیے. آپ یہ دیکھو، جڑی بوٹیاں یہاں پھیلتی رہتی ہیں، لیکن جب کاشتکار کی حق کا ہاتھ اس میں لگ جاتا ہے تو کیسے باغ بن جاتا ہے. اذا جاء الحق، تو جب حق آ جائے، یہ نہیں کہ زبان پر ہو ایک کریں گے وہ کریں گے، یہ ہماری سیاستدانوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ حق بولو، تو کہا کہ جب حق آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد باطل دم دبا کر بھاگ جاتا ہے. آنے کے بعد جب وہ ٹھہر جاتا ہے، آپ اب پوری تاریخ پر نظر ڈالیں. حضرت نوح علیہ السلام حق تھا، انفع تھا، اس کے ساتھ جو ساتھی تھے 80 کم و بیش تھے، اور مقابل میں دنیا ہے.
کافر ہے، لوگوں کے ایمان کو بھی بگاڑتے ہیں، آخرت کو بھی بگاڑتے ہیں، اور اس جو قانون اس کے ساتھ ہے وہ قانون لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، اگرچہ بظاہر اس میں چمک دمک ہے، بلبلے ہیں اس میں، لیکن جب حق ٹھہر گیا تو آپ نے دیکھ لیا، تاریخ گواہ ہے کہ وہ 80 آدمی تو رہ گئے، اس کے مقابلے میں پوری دنیا مٹ گئی۔ آپ تاریخ دہرائیں، دیکھ لیں، یہی آپ کو نظر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات حق تھی، تورات حق تھا، اس کے ساتھیوں کو موقع نہیں مل رہا تھا اپنی اصلاح کی۔ آج کل دجالی قوت ہے تو اس سے بڑا فتنہ ہے، دجالی فتنہ اس سے بڑا ہے۔ فرعون پھر بھی دلیل کے ساتھ بات کرتا تھا، آج کل تو عجیب دلیل ہے، میں آگے بات کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن فرعون ظالم تھا، ظلم کر رہا تھا، اس کی جو قانون تھا ظالمانہ تھا، تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اس نے اللہ تعالیٰ نے ایک شخصیت جو ٹھہرا، جس کے اندر استقامت تھی، استقامت کا پہاڑ تھا، وہ ساتھ نکلی، اور پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ فرعون کی فوجوں کا کیا حشر ہوا۔ بنی اسرائیل تو ابھی تک چل رہے ہیں، اللہ پاک آگے اس کو یہود کو تباہ کر رہے، ابھی یہود بھی تباہ ہو رہے ہیں، میں بتاتا ہوں، یہ وقت آ چکا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ جمع کر لیتے ہیں، سب کو، منافقوں کو، جو مسلمانوں کے اندر کفر کے داعی ہے، وہ اس کو جدا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ساری کہتے ہیں کہ اسلام اسلام اسلام، کہتے نہیں کہتے۔ اگر یہ کرونا نہ ہوتا، یقین جانو اس لوگوں کے چہرے کا پتہ نہیں چلتا۔ کرونا نے تمہارے اندر کیا کیا؟ کرونا نہیں ہے، میڈیا کرونا یا دجالی کرونا کہیں اس کو، میڈیا بھی دجالی ہے۔ اس نے حق و باطل کے چہروں کو الگ الگ کر دیا کہ کون دجال کے پیچھے جا رہا ہے، کون خدا پرست ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، اس سے پہلے گیا تھا، موسیٰ سب سے پہلے تھے۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ 10 سے بھی کم ساتھی تھے، وہ دنیا میں ٹھہر گئے اور باقی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ صحابہ کرام کا دور آیا، رضوان اللہ اجمعین کا دور آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن انفع تھا، تمام کتابوں میں نفع نہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نفع بخش ہے، اسی لیے اس کے ایک زیر زبر کو کوئی نہیں ہلا سکتا، ٹھکا ہوا ہے، کھڑا ہے میدان میں، ایک حرف، ایک نقطہ بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ حق ہے، انفع ہے، تورات یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، دائمی کتاب ہے۔ اب اس پر تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا جو اس کو مانے گا، اور جو اس کو نہیں مانے گا تو گرائے گا، لیکن قرآن کیا ہوگا میدان میں ابد الابد تک کیا آئے گا، کڑا رہے گا، یہ حق ہے۔ اب جنہوں نے اس پر عمل کیا، اس کے کپڑے پٹے پرانے ہیں، کسی کے ساتھ قمیص ہے، لمبا قمیص ہے، کسی کے ساتھ
دھوتی ہے، اس کو چادر کہتے ہیں، زمین کیا کہتے ہیں اس کو، لنگوٹی. یہ ہے کسی کے ساتھ کپڑے ہیں پورے، کسی کے کپڑوں میں 10 پیمانے لگے ہیں، کسی کے 80 پیمانے لگے ہیں. مقابلہ انفع اور انفقتا، باطل اور حق کھاتا. کہیں 2 لوگ 3 لوگ جن کے پاس نہ مال ہے، نہ جائیداد ہے، نہ سردار ہے، وہ خود کہتے تھے کہ تمہارے پاس جو لوگ ہیں کیا، وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ خیسی وہ رذیل قسم کے لوگ ہیں، اور اس کے ساتھ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، فقیر وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف بڑی بڑی سردار ہے، توپ و تفنگ ہے اس کے ساتھ، اور یہود جو شیطانیت میں انتہائی مشہور ہے، وہ بھی اس کے کیا ہو پیچھے سے تپائی دیتے ہیں، تم حق پر ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود تو بتوں سے نہیں کرتے، اس کو کہتے تم حق پر ہو. لیکن حق ہوتا ہے، حق انفع ہوتا ہے. حق کیا ہوتا ہے؟ انفع ہوتا ہے. پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ جب تک مسلمان اس کتاب اللہ پر چلتے رہے، اس کو اپنا دستور بنائے رکھا، اس کی ظاہر جو تعلیمات ہے، جو ہمیں ظاہر کی تعلیم دیتا ہے وہ بھی قرآن کے مطابق تھا، جو اخلاقی تعلیم دیتا ہے وہ بھی قرآن کے مطابق تھا. انک لعلی خلق عظیم. ایمان بھی تھا، ایمانی صفات بھی تھی، ایمانی کردار بھی تھا. ایمان بھی تھا، ایمانی صفات بھی تھا، اور ایمانی کردار بھی تھا. تو اتنا انفع تھا کہ کافروں کے عوام کہتے تھے کہ آ جاؤ آ جاؤ، کاش تم آ جاؤ، کاش وہ آ جائے. حکمران صرف ڈرتے تھے، لیکن جب آیا تو قومی، جب اس ادھر آگے پیچھے دیکھا تو ان کے ساتھ قومی نہیں تھی. جب افواج کے ساتھ قوم نہیں ہوتی، یاد رکھے، وہ مار کھائے گی، وہ مار کھائے گی. عوام کے دل ان سے متنفر تھے، تو کہتے کہ مسلمان آئے، اسی طرح انفع کا قانون ہمارے ہاں بھی نافذ ہو جائے، حق حق ہو، باطل باطل ہو. تو چند بدوں کے علاوہ وہ لوگ جن کے دل کے اندھے ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ بہت سے عوام یہ چاہتے تھے کہ یہ آ جائے. رستم، اس کا مشہور تھا، وہ اس کا فارس کا، تو اس نے کمانڈر تھا، بڑا پہلوان تھا اس زمانے میں، جو پہلوان تھا وہ کمانڈر تھا. طالوت کی کیا ہے، جسمانی قوت بھی زیادہ تھی اور ماہر بھی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہی صفات بیان کی. تو اس طرح رستم نے اپنے لوگوں کو جمع کر دیا کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ ہماری پاس وسائل بہت زیادہ ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، مال ہے، اور ہم قلعوں میں ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اتنے وسائل ان کے پاس نہیں ہوتے.
اس کے باوجود آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ہم کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ اس میں سے ایک آدمی اٹھا، اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، اگر مجھے سر کو امان ہو، سر کو امان ہے، راز بتاتا ہوں، یہ اپنی بوڑھوں کو جس طرح یہ ہماری بوڑھوں کو اتنی عزت دیتے ہیں جتنے اپنی بوڑھوں کو دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیچاری لڑتی نہیں ہے، لڑ نہیں سکتے، تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ جو ان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اس پر وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے قطعاً۔ اپنے بچوں، ہماری بچوں کی اتنی قدر کرتے ہیں جتنی وہ اپنی بچوں کی کرتے ہیں کہ وہ بیچارے لڑنے کی نہیں ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، ضعفاء پر بڑی مہربان ہیں یہ لوگ، اور کسی کو بجات تکلیف نہیں پہنچاتے۔ جو لڑنے میں آئے وہ تو میدان میں ہے۔ اور راتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جس رب پر ان کا ایمان ہے اس کے لیے وہ کڑے رہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ سے تعلق، دوسری طرف اللہ کے بندوں پر مہربان ہے، اور جو نسور ہے وہ نسور کو کاٹ رہے ہیں۔ کس کو کاٹ رہے ہیں؟ نسور کو۔ جو لوگ نسور ہوتے ہیں اس نسور کو کاٹنے کے لیے وہ لڑتے ہیں۔ حتی لا تکون فتنہ، یہ نسور ختم ہو جائے، یہ نسور ختم ہو جائے، اس کے لیے لڑتے ہیں۔ کیسے نقشہ کھینچا؟ تو اس کی عوام کیا چاہتے تھے کہ یہ اچھے ہیں، یہ زبردست لوگ ہیں، کپڑے نہیں ہے لیکن کے پاس دل ہے۔ کیا ہے؟ کپڑے نہیں ہے لیکن اس کے پاس کردار ہے، اس کے ساتھ باتیں نہیں ہیں، اس کے ساتھ ان کے ساتھ عمل ہے۔ باتیں تو اتنی ہے کہ جو آج مسلمان ہوتا تھا، نیا مسلمان ہوتا تھا، تو وہ اب پوچھتا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا جو مسلمان کرتے ہیں وہ کرو۔ بڑی لمبی تبلیغ، بڑی لمبی بات کی، دیکھو جو مسلمان کرتے ہیں وہ کرتے ہو۔ آج آپ کسی کو اس طرح کہہ سکتے ہو تمہارا بازار اسلامی ہے؟ کہ کسی کو جو مسلمان کرتے ہیں تم اس سے تجارت کرو، خراب بھنڈی نیچے رکھیں گی، اچھی بھنڈی اوپر رکھیں گی۔ ایسی حکومت کرو جس طرح مسلمان حکومت کرے۔ دیکھو کیسے غلامی ہے۔ 2.25 ارب مسلمان اس کو جانوروں کی طرح اس کی ناک میں نکیل ڈال کر یہ کفر اور شرک والے اس کو گھسیٹتے رہتے ہیں، جسے اونٹ چلاتے ہیں ایک بچہ، ایسے چلاتے ہیں اس کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے وہ کیا تھی، وہ پوری دنیا پر اسی لیے حکومت کرتے تھے کہ اس کو لوگ سمجھتے کہ کیا یہ انسان ہے، واقعی انسان ہے، ان کے اندر انسانیت ہے۔ یہ درندے نہیں ہے، یہ خونخوار نہیں ہے، یہ اصولی لوگ ہیں۔ پھر جب مسلمانوں نے اس قرآن مجید کو چھوڑا، اس کی اخلاق بتائی ہوئی اخلاق کو چھوڑا، اس یقین سے فارغ ہو گئے دل جو یہ بتاتا ہے کہ اپنے رب پر اعتماد کرو۔ ربنا اللہ ثم استقاموا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت ختم ہو گئی، مال کی طرف اس کی آنکھیں اٹھ گئیں،
مال کو بڑی چیز سمجھنے لگے، لوگوں کے ساتھ وہ اسی طرح نہیں پیش آتے تھے جس طرح صحابہ کرام، تابعین وغیرہ جو ہزار تقریباً سینکڑوں سال سے چلے آ رہے تھے، اور عوام کے ساتھ اس کا معاملہ خراب ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت اٹھ گئی، یہ خود جاگ بن گئے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس امت کو آخرت تک باقی رکھنا ہے، تو ہمیشہ ایسے لوگ اس میں پیدا ہوتے رہے کہ وہ پھر قوم پر نکلتی، اس سے پھر کیا ہوتی، وہ باغ سرسبز ہو جاتا تھا۔ خاص طور تاریخوں کے زمانے میں وغیرہ میں پھر آپ دیکھیں لوگ اٹھے، انہوں نے پھر اس کو اللہ تعالیٰ جو وہ توفیق بخشی۔ شیخ جمال الدین، اس کا بیٹا شیخ رشید الدین، ایک آدمی ہے لیکن کڑا رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زہر وجہ سے ایک دنیا کو مسلمان کیا، وہ تو چلے گیا، اس کی بیٹا پھر رہ گیا۔ یہ جو آپ کو پھر مغل کی بادشاہی نظر آتی ہیں ان کی، وہ مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن پر عمل شروع کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا۔ امریکہ آیا، افغانستان میں آیا، روس آیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو ہمت دی، اور وہ بسر و سماع لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روس کو شکست دی۔ پھر وہ لوگ دنیا کی طرف بھاگے، چوکیاں لگائی، اللہ تعالیٰ نے طالبان کو اٹھایا، یہ قوم پر نکلتی رہے گی، اٹھایا۔ جب امریکہ نے دیکھا کہ ہماری جمہوریت فیل ہو رہی ہے، ہم تو وہاں جمہوریت چاہتے ہیں جہاں اس سے ہمیں اپنے لوگ ملتے ہیں، ورنہ جہاں ہمیں بادشاہت میں اپنے لوگ ملتے ہیں تو ہم بادشاہت کو ہمیں منظور ہے، اگر کہیں فوجی حکومت سے ہمیں اپنے لوگ ملتے ہیں تو فوجی حکومت قبول۔ جمہوریت تو ایسی کیا ہے، ایک اس کو کیا ہے علاقے ہے، کیا ہے، یہ جھوٹی چیز ہے جس کا کوئی پھر نہیں ہے۔ یہ خالصتاً لوگوں کی خواہشات کے لیے کیا ہے کہ لوگوں کے اندر کیا ہو، یہ بگاڑ ہو، آفتیں ہوں، اور ان کو اس سے اپنے لوگ ملے، ورنہ اس کو نہیں اٹھائے گا، اس کے لیے اپنی ترتیب ہوتی ہے، فنڈنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو مجھے نہیں آتا، لیکن کل وہ ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے، ایک فوج ملکوں کے اندر ہوتی ہے، ایک فوج اور ہے جو لوگوں کو اٹھاتے گراتے۔ وہ پہلی بار مجھے 2 دن پہلے پتہ چلا کہ ایسی بھی کرتے ہیں لوگ یار، ہمیں کیا پتا تھا، میرا خیال تھا کہ یہ ہمارا فوج، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ فوج اور سے اور بھی ہے، اوپر سے بل گیٹ کی فوج بھی ہو سکتی۔ پھر امریکہ نے محسوس کیا کہ یہ تو ہماری جمہوریت کو خراب کر رہی ہے، کیونکہ 5 سال اتنے امن میں گزر آئے، کوئی سونا نہیں اٹھاتا، تو انہوں نے اس کو ڈھا دیا، ختم کر دیا۔ یہ طریقہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ آپ سب کو خیال ہو، علماء کو، ہماری عوام کو اور مجاہدین کو، سب کو یہ تنبیہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو اور مضبوط کرنا تھا۔ اس کو پہلی جو حکومت ملی تھی وہ راستے میں ڈاکو تھے، ایک ڈاکو کو ختم کر دیا، اس نے اپنی چوکی چھوڑ دی، یعنی پہلے تو مجاہدین تھے، پھر کیا ہو گئے، راستے بند کر دیتے، تکلیف کہیں وہاں گلبدین حکمت تیار کرے، کبھی کس کی چوکی ہے، کبھی کس کی چوکی ہے، تو باقاعدہ ان ہر جگہ اس کے اپنی بادشاہی تھے، آپس میں لڑ رہے تھے۔ جب یہ وہاں سے آ رہے تھے تو سیدھا آ گئے کابل میں بیٹھ گئے۔ ایسا تھا جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں مفت ملا گیا۔
تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے لیے ایک ترتیب بنائی، جس ترتیب سے اس کو نیچے اتارا کہ اب اپنی مشقت کے ساتھ کیا کرو، اس جنت کو حاصل کرو۔ تو جب سقوط طالبان ہوا تو میں نے کہا کہ آپ گھبراؤ مت، الحمدللہ میں بہت بزدل ہوں، لیکن جب بھی کوئی کس پر آفت آتا ہے میں کہتا ہوں گھبراؤ مت۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمیشہ یہ ہماری عادت ہے، خطرہ بھی ہوتا ہے میں کہتا ہوں کوئی خطرہ نہیں ہے، خود ڈرتا ہوں کبھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے اپنی گود میں لے لے، اپنی حفاظت گود میں لے لے، لیکن تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ حفاظت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر حفاظت فرمائے۔ تو پہلے تو جو اس کو میں نے سخت باتیں کرتا جب طالبان کی حکومت تھی، مجھے خود اپنے دوست ہم سے ناراض ہو گئے کہ تم نے وہاں کوئی شاباش نہیں دیتے۔ میں کہا شاباش بادشاہوں کو کوئی نہیں دیتا، بادشاہوں کو بتائیں جس سے وہ بادشاہی گر جاتی ہے۔ اب ابن سلمان کو چپلوسیاں کرنا یہ تو آسان بات ہے، اس کو وہ راستہ بتائیں کہ جس سے اس کو ناکام نہ ہو جائے، وہ گر نہ جائے۔ اللہ اگر ٹھیک نہیں ہوتا اللہ پاک اس کو جلدی گرا دے۔ ہمیں کیا، ہم انسانوں سے کیا کرتے ہیں؟ تو بہرحال اس کو میں نے ان کو فقط بھی میں نے کہا کہ یہ کریں وہ کریں، لوگوں کی خیال رکھیں، یہ وغیرہ وغیرہ۔ شاید ہمارے ان کے سامنے تو یہ باتیں آچی بھی ہو چکی تھی، ہمارے ساتھیوں کو تو خوب معلوم ہے، لیکن جب اس پر حالات آ گئے تو میں نے کہا گھبراؤ مت، اب تمہارے اٹھنے کا موقع ہے۔ پہلے تم کو یہ بادشاہت جرت بغیر تکلیف کی ملی تھی، اب آپ کو تکلیف اٹھانی ہوگی، لیکن آپ انشاءاللہ پھر ہو جائیں گے، کوئی غم مت کرو۔ امریکہ آیا، اپنے ساتھ بہت بڑا لشکر لایا، مزائل لائے، جہاز لائے، ان بیچاروں کے پاس کپڑے کے لیے پہننے کی بہت قلت تھی، کپڑے تو تھے بہرحال، اس کے ساتھ ان کے ساتھ میزائل ہے، ان کے ساتھ کلہاڑی ہے، ان کے ساتھ وہ کیا بڑے بڑے بم ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے پاس بچوں کے ساتھ بوتل بم ہے، اگر جو قریب آئے اس پر چڑھا کر دے، کچھ نہ بنا تو اپنی ساتھ بم باندھ کر ان کو کود پڑے اس ساتھ۔ 6000 کہیں لاکھوں کے لوگ، اور ہتھیار کا کوئی مناسبت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تلواریں ہوتی تھیں تو آپ کے ساتھ بھی تلوار ہے، میرے پاس بھی، لیکن تمہاری تلوار تھوڑا تیز ہے یا کم ہے، میرے ساتھ تھوڑا زیادہ ہے تمہارے ساتھ۔ اب یہاں ایک طرف بھی بون ہے، اوپر سے چلتا ہے، اور ایک دوسری طرف اس کے ساتھ کلشنکوف، زیادہ سے زیادہ کلشنکوف ہے، جس کی گولی وہاں نہیں پہنچتی، کیا کریں گے؟ لیکن اللہ تعالی نے اس کی 5 سالہ حکومت اس لیے قائم کی تھی کہ لوگ اس کی انفعیت کو سمجھیں۔ انفعت ہوتا چوری نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، لوگوں کو یوں ہی پھر رہے ہیں، ہر کوئی آزاد پھر رہا ہے، مزیدار پھر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ کی شان کی بمائے افغانستان کی چپلوس لوگوں کے جو ساتھ تھے ان کے ساتھ جگہ دے دی، امریکیوں کو وغیرہ وغیرہ، ٹھہرنے دیا، لیکن انفع نہیں تھا امریکہ۔ اب اس کو یہ ٹوٹ جائے گا، آپ دیکھیں گے۔ اس کو پہلے جب بات کی گئی کہ روس بھی ٹوٹے گا، امریکہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہ امریکہ میں بہت سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کے اندر جن کے اندر حق قبول کرنے کی صلاحیت باقی ہے وہ سارے ایمان لائیں گے۔ اس کے لیے دیوار کیا ہے؟ یہ پروپیگنڈے ہیں، میڈیا ہے، اور جھوٹ ہے،
اور کچھ بزدلی ہے. جب یہ اس کے لیے راستہ کھل جائے گا آپ دیکھیں سارے آ جائیں گے. اور یہود ختم ہو جائے گا, بالکل نصف نبود ہو جائے گا. لیکن یہ اب وہ بلبلا ہے, کیا ہے, بل گیٹ آیا وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھتے ہیں کیا اس کے بعد آئے گا. اگر آپ یاد ہو جب کرونا آیا تو میں نے کہا کرونا کوئی بیماری نہیں ہے, بدماشی ہے, یاد ہے, سازش ہے. بتایا نہیں بتایا تھا پہلے دن میں یہ بات کہی تھی. ہنستے تھے لوگ, پاگل ہے. دیکھیے یہ خوف مت کرو, یہ خوف سے لوگ مرتے ہیں. اب برطانیہ میں نے اعلان کیا کہ ہمارے ہاں ہم نے کرونا سے فارغ ہو گئے. 50,000 روزانہ بیمار ہوتے تھے, اب نہیں بیمار ہوتی. کیوں نہیں بیمار ہوتے؟ جب حکومت نے کہا کہ کرونا نہیں ہے, گویا کرونا کیا ہے, ان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ ہوتا ہے کہ میں کہوں کہ ہے تو ہوگا, اگر میں کہوں کہ تو نہیں ہے تو پھر تو نہیں ہوگا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا, ہمارے ہاں کرونا نہیں ہے, کرونا ختم. وہ کیا بیمار بھی ٹھیک ہو گئی؟ بیماری تھی نہیں, خوف تھا, ہراس تھا. جس کو کہا تھا کہ تم کو کرونا ہے, وہ کہتے جس طرح کتا کسی کے پاس بچے کے پاس آتا ہے تو آپ کہتے ہیں سانس لیتا ہے, ڈرتا ہے, ابھی مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, ہمیں کوئی دفن نہیں کرے گا, یہ ہوگا اور ڈھنگانا ہوگا فلنگانا ہوگا. تو الحمدللہ جب پچھلے رمضان میں میں بار بار کہتا, تو ایک بار کوئی جلوس تھا, اس وقت حکومت نے کچھ نہیں کیا. اس میں سندھ کی حکومت بڑی پیش ہے. یہ سب سے بدین حکومت ہے, اور اس کے ساتھ وہ چلتے ہیں وہ کیسے ہوں گے؟ اللہ کیا بات, جس کی مدح کرتے ہیں وہ کیسے ہوں گی؟ ہمیشہ دین اور پاکستان کی یہ کیا ہے, خطرناک ہے. اب جہاں بھی کوئی مسلمان حکومت آئی ہے, اب دیکھو دجال نے ایسی سیٹنگ کی ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے, اپنی جیب کے ساتھ وفادار ہے, اپنی منصب کے ساتھ وفادار ہے. یعنی اپنے ملکوں کو بھی تباہ کرتے ہیں, اسلام کو بھی کیا اس کے بن بیک سے اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن کبھی نہیں اکڑے گا. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ یہ اکڑ جائیں گے سارے. یہ قرآن بھی باقی رہے گا, قرآن والی بھی باقی رہیں گی. تو اس کے بعد کچھ علماء بیدار ہو گئے کہ دیکھو اس کے لیے تو کرونا نہیں ہے, ہمارے لیے کیوں کرونا ہے؟ اب اتنی دھوکہ بازی کو کوئی نہ سمجھے تو واقعی اس کی میرے خیال میں دل کا اندھا ہوگا. اگر دل کا اندھا نہ ہوتے تو وہ ان کی باتوں پر کیسی غور کرتے تھے. جب جہاز میں جاؤ, اندر جاؤ تو 6 فٹ کا فاصلہ رکھو. جب جہاز کے اندر جاؤ پھر سیٹ بے سیٹ بیٹھو. باہر کرنے کا موقع آدھا گھنٹے سے بھی کم ہوتا ہے, 15 منٹ ہوتا ہے. جہاز میں 2 گھنٹے بھی لگتے ہیں, 4 گھنٹے بھی لگتے ہیں. اب ہماری دانشوروں کو, جس کو ہم کہتے ہیں بڑے لوگ, وہ فلان لکھا ہے, ان کا بھی خیال نہیں آ رہا ہے. یہاں سے لوگ جاتے ہیں, کراچی جاتے ہیں بسوں میں جاتے ہیں, اور بسوں میں سیٹ بے سیٹ بیٹھ کر چلتے ہیں. جب نیچے اترتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ کیا اب فاصلہ رکھو, نماز بھی فاصلے سے پڑھو تاکہ اسلام کا حلیہ بگڑ جائے. طواف بھی کیا کرو, اب تو میرے خیال میں اس نے کچھ
ترتیب بدل دی اللہ. اگر وہ اچھی ہو جائے تو ہم اچھی باتیں پھر کریں گے، اس وقت نہیں کریں گے جب تک کہ پوری اچھی نہ ہو. چاہے سولی پر چڑھائے، ہمارے یہاں سولی پر چڑھانے میں کوئی عیب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایمان کو سولی پر مت چڑھاؤ، دین کو سولی پر مت چڑھاؤ. بے ایمانو، تم حکومت کی چپلوسیوں میں کیا کیا نہیں کرتے؟ کیا تمہارا منصب یہی تھا؟ تم اتنی نہیں جانتے. خصوصاً پاکستان کی جو میں کہتا ہوں کہ سندھ کی حکومت ہے، اب کشمیر میں ایک کی بڑے بڑے جلسے ہو رہے تھے، وہ کہاں چلا گیا تھا؟ جب عید آیا تھا، ہماری عبادات کے دن ہوتے ہیں، پھر اللہ کون کی نہر لائی. اب کشمیر میں معاہدہ ہو گیا کہ دیکھو ہمارے انتخابات آ رہے ہیں، جمہوریت ہمارا کیا ہے، وہ ایک کھوکھی ہے، ایک جال ہے، اسی لیے ایک کرونا تمہارے ساتھ ہاتھ ملاؤ کہ انتخابات کے موقع پر تم نہیں آؤ گے، تاکہ ہم پوری اچھی طرح جلسی جلوس کریں. کرونا نے کہا ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کرونا تو ہے نہیں، یہ خود اپنی کرونا ہے، خود کرونا ہے. یہ پاکستان کو تو چھوڑ دو، پاکستان تو پھر بھی ٹگی وگی کرتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ مسلمانوں کو معیشت کو بھی تباہ کرے گا، معاشیت کی بھی تباہ کرے گا، اور معاشرت کو بھی تباہ کرے گا. اور اسلام تو اس کے اندر چونکہ ہے نہیں تو کیا تباہ کرے گا. اب سب سے زیادہ آمدن پاکستان کو کہاں سے ملتا ہے؟ بتاؤ بھائی، ایک بات سے بولو، کہاں سے ملتا ہے سب سے زیادہ آمدن کہاں آ جاتے ہیں؟ کراچی سے آتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے. وہاں کے لوگ اچھے ہیں، مدارس وہ چلاتے ہیں، تقریباً پاکستان کی آدھی مدارس وہ چلاتے ہیں. ایسا نہیں، حکومت وہ چلاتے ہیں. اب وہاں ایسی حکومت لائی کہ تاکہ وہ اسلام دشمن بھی ہو اور پاکستان دشمن بھی ہو. اب کی ساتھی نے بتایا، سچ ہی ہوگا، آدمی بھی سچا ہے، کہ پیر سے 8 دن تک بازار بند ہوگی، کرونا ہے تو 8 دن پیر سے بازار بند رہیں گے. تو کس کا نقصان ہے؟ پاکستان کا نقصان ہے، پاکستان کے ٹکس کا نقصان ہے. کوئی اٹھنے والا اٹھتا نہیں ہے کہ بھائی تم ہماری کیا بدماشی شروع کی ہے، بلکہ ساتھ دیتے ہیں. او ہو اللہ اللہ ٹھیک کہتا ہے. تم جس طرح تم نے آنکھیں بند کی ہے، انشاءاللہ کل قیامت میں تم اندھے بن کر اٹھو گے. رب لما حشرتنی اعمی وکنت بصیرا، تم کہو گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اعراض کیا تھا. تم ایک بات وہ نہیں جانتے کہ اب 8 دن کیا، کون نے سنا کیا کہ بھائی کیا ہے 8 دن نہیں، ہمیں چھوڑ دو تاکہ ہم تمہاری مال وغیرہ کھائیں گے. جب حرم آئے گا، حرم پھر چونکہ کچھ ہمارے اپنے ساتھی ہیں وہ اٹھیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کرونا ختم ہے، کرونا کے ساتھ معاہدہ ہے کہ فلاں وقت میں آؤ اور فلاں وقت میں جاؤ. کیا بیماری ایسی ہوتی ہے؟ تم اتنی نہیں جانتے. اور اس کے ساتھ بعض چپلوس علماء بھی لگ جاتے ہیں، اس کی گیت گاتے ہیں، پاکستان کو بھی تباہ کرتے ہیں، پاکستان کے اموال کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. یہ دجال کی پوری پلاننگ ہے. لیکن میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو شخص لوگوں کی نفع بخش ہو، جو چیز وہ ٹھہر جائے گی،
باقی جفا ہو جائے گی، باقی ختم ہو جائے گی. یہ بلبلہ ہے، حدیث شریف میں اس کی نشاندہی کی ہے. اس کو آنا ہے کہ دجال بھی ہوں گے اور دجال کے پیروکار بھی ہوں گے. دجال کہتے ہیں فریب کو، یہ فریب نہیں ہے کیا ہے، اور اتنا فریب جو نہیں جانے گا تو آپ اس کو کیا کہو گے؟ ایک بار بٹھیر جال میں پھنس گیا تو بٹھیر ہے، نہیں جانتا بیچارہ. دوبارہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، ہے تو گپ شپ کا تاکہ تمہارا دل بھی خوش ہو جائے. ایک شکاری، ایک موٹا آدمی تھا، اس کے پاس بہت سے اس نے طوطوں وغیرہ کو پکڑا تھا، تو اس کو پورا پڑایا. طوطا یا کوئی وہ پرندے تھے، تو ساتھ بڑے عادی ہو گئے اور کہا کہ بس انشاءاللہ عادی ہو چکے ہیں، تمہارے ہیں، فکر مت کرو. اس نے کہا کہ دیکھو وہ جو آئے گا شکاری چھپ چھپ کے آئے گا، وہ جال ہوگا، اس میں تمہارے لیے چند میٹھی چیزیں رکھے گا، چند تمہاری خواہشات کی چیزیں رکھے گا، تم اس کو نہ کھانا. یہ ساری ہدایات دے کر وہ نے کہا کہ ہم سمجھ گئے ہیں. کہو بتاؤ کیسے؟ کہو کہ شکاری آئے گا، تکرار بھی کہ جس طرح ہمارے مدرسے میں تکرار ہوتا ہے یا اسکول میں تکرار ہوتا ہے کہ سبق پورا تکرار کیا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. اس کے بعد اس کو چھوڑ دے کہ چلو چلے جاؤ. تو شکاری خود گیا. یہ شکاری جو تھا وہ خود گیا کہ ہمارے پرندوں کو کیا حال ہے، جال بچھایا اور اس کے لیے وہ کیا مرغا رکھا، جو کہتے ہیں نہیں وہ جو بولتا ہے، یہ جو بولتے ہیں اس کی حق میں وہ کیا ہے، یہ وہ مرغے ہیں. کون مرغے ہیں؟ یہ جو اپنی قوم کو پنسانے کے لیے، جال میں پنسانے کے لیے کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں کڑا 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 کڑا. تو جال میں پھنس گئے. جب جال میں پھنس گئے تو یہی تکرار کر دیتے کہ دیکھو شکاری آئے گا اور پھر جیسے چپ چپ کے آئے گا اور پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. تو شکاری جب دیکھا اس نے کہا کہ پاگل تم سارے وہ صرف باتیں ہیں. کیا ہے؟ باتیں ہیں. تو اتنی قوم نہیں جانتی اس بات کو کہ پھر 8 دن کے بعد اب پیر سے جب 8 دن آپ گن لو، آج کون سی جمعہ وہ ہے؟ نہیں وہ 20 ہے 21 ہے، نہیں وہ عربی 21 ہے. کل 22 ہوگی، 23 ہوگی. 8 دن کہو 1 محرم تک ختم. خدا سے خوف کرو، ڈرو. اے مسلمانوں، اے مسلمانوں کے حکمرانوں، تم سے کیا کیا جا رہا ہے؟ اگر وہ نہیں سمجھے تو عوام نے اتنے سارے کیا وہ غافل ہے، مری ہوئی ہیں، وہ نہیں جانتے. علماء کو چاہیے کہ اس کو اٹھائے. اور جو علماء تو ہوتے نہیں ہے، ان کی چپلوس ہوتے ہیں، اس کی طوافی کرتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کو شک نہیں کریں کہ بھائی تم کیا کہتے ہو. اب ویکسین ہے، ویکسین کے بعد میں خود اس کے ایک ذمہ دار ساتھی کا بیان آیا ہے، اور وہ کہتے بڑے فخر سے کہتے ہیں، جس طرح مشرف بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو دیکھا اتنے ڈالر کمائے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ملکوں سے ویکسین ملتے ہیں اور ہم اتنے ڈالر دیتے ہیں، ہم اس سے اور بھی کما سکتے ہیں. یہ نہیں ہے، خود ان کی ذمہ داروں سے آئی ہے، ان کی زبانوں سے آئی ہے. بھائی اتنی قوم اگر غافل ہو جائے، اتنے مرد ہو جائے، تو اس کو مرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. میں ایک بار پھر، میں نے پہلے بھی حکومت سے درخواست کی تھی، حکمران سے درخواست کی تھی کہ دیکھو
یہ یہود، یہ حنود، یہ ڈرتے مسلمان ہیں لیکن ڈرپوک مسلمان ہیں. اور باقی جو سندھ کے حکمران اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے ڈرپوک، سارے ڈرپوک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام بل گیٹ کے سامنے اچھا آ جائے. میں نے وہ کہا تھا، بار بار کہا ہے، ایک بار نہیں کہا، زبان سے کہا، لکھ کر دیا کہ تم کو یہ کافر لوگ، یہود لوگ، جن کا منصوبہ دجالی لوگ، یہ آپ کو یہی دھمکی دیں گے کہ تم کو گرے لسٹ میں ڈالیں گے. یعنی میرے پیغام آیا ہوگا آپ کے پاس، تم کو وہ بلیک لسٹ میں ڈالیں گے. اور میں آپ کو کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں، ابھی کہتا ہوں کہ تم اس سے ڈرتے ہو تو تم سے وہ ایک ایک بات اپنی پوری کرنا چاہتے ہیں، اپنے منصوبوں کو آپ سے پورا کرائے گا. نہ آپ کو بلیک لسٹ میں ڈالے گا، گرے میں ڈالا ہے، بلیک میں نہیں ڈالے گا. تم اس کو کہو کہ مجھے بلیک میں نہیں، بلیک در بلیک اور بلیک، پھر اس کے اور زیادہ بلیک میں ہمیں ڈال دو. اور جو تم نے قرضے ہمیں دیے ہیں وہ سیدھا ان لوگوں سے لے لو جو تمہارے پاس پڑے ہیں، اس کی بینک میں پڑے ہیں. اگر یہ لوگ تمہارے گٹ نے، تمہارے پاؤں نہ پکڑے نا، تو مجھے کہو کہ تم مختار الدین نہیں ہے. لیکن حکمران کو دل کون دے گا جب وہ یا تو ان کی خود ہیں، ان کی ہی کہ ہے، یا ڈرپوک ہیں. تو خدا مسلمانوں کو، سب مسلمانوں کو کہتا ہوں، خصوصاً پاکستان کو کہتا ہوں کہ آپ بیدار ہو جائیں، ان چیزوں سے نکل آئے. وہ تم کہہ دیں کہ فلان جگہ ڈالیں، کہوں کہ ڈال دو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہاری قوم تمہارے ساتھ کڑی رہے گی. یہ ایک ایک پیسہ جمع کر کے تمہارے ساتھ کیا تعاون کریں گے، لیکن ان لوگوں کو تم پر اعتماد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، ہماری ان لوگوں کی آنکھوں کو کھول دے جو آنکھیں بند کر کے اس طوطوں کی طرح باتیں تو کرتے ہیں لیکن کیا خود اس کی پاس میں جال میں پھنستے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.